کسی بھی ملک کی فوج پر امریکہ کی جانب سے پابندی لگائی جائے گی، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاسداران انقلاب جو ہے وہ ایران کی فوج نہیں ہے۔ ایران کی جو مسلح افواج ہیں، جو آرمی، نیوی اور ایئر فورس ہے، وہ الگ ہیں اور وہ موجود ہیں، اور ان کو 1979 یعنی کہ ایران میں جو انقلاب ہوا یا کو ہوا شاہ رضا پہلوی کی حکومت کے خلاف، اس کے بعد جو مسلح افواج ہیں ایران کی، جو پروفیشنل آرمی ہے، جو ویل ٹرینڈ آرمی ہے، اسے سائڈ لائن کیا گیا اور وہ سائڈ لائن رہی، اور تمام تر جو ریسورسز تھے وہ ایک نئی ملیشیا قائم کی گئی جس کا نام تھا پاسداران انقلاب، اور جو ایرانی حکومت کے ماتحت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ رپورٹ کرتی ہے مشیر اعلیٰ کو یعنی کہ خامنئی کو، اور اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ فوج کے اندر بھی نہیں آتی، وہ ٹاپ پہ ہے، اس کو تمام ریسورسز دی جاتی ہیں، اس کے اندر پھر بسیج ہیں اور دوسری ملیشیاز آتی ہیں۔ جو ایران کی آرم فورسز ہیں، جو آرمی ہے، نیوی اور ایئر فورس ہے، وہ موجود ہیں لیکن وہ سائڈ لائن ہے۔ ابھی ان کو جب شام کے اندر جنگ شروع ہوئی تو پاسداران انقلاب نے بجائے کہ اپنے لوگوں کو، اپنی سولجرز کو وہ مروائے، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایران کی جو آرمی ہے اس کے لوگ بھیجنے شروع کر دیے، اور جب دیکھا کہ وہ آرمی کیونکہ اتنے سالوں سے اس کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے، اس کی ٹریننگ اتنی نہیں ہے، وہ نہیں لڑ سکتی ایک گوریلا وار جو شام کی گوریلا وار تھی بیسیکلی، تو پھر انہوں نے یہ فاطمیون بنائے جو افغانیوں کو اس میں ڈالا گھسیٹا، اور پھر انہوں نے زینبیون بنایا جس میں انہوں نے پاکستان سے کافی ہمارے بچوں کو جو ہے وہاں بھیجا، لیکن بعد میں ظاہر پاکستان نے یہ عمل روک دیا۔ تو بیسکلی جو ہے یہ فوج ایران کی موجود ہے، پاسداران انقلاب جو وہ فوج نہیں ہے، وہ الگ ملیشیا ہے، اور یہ جو لگ رہی ہے پابندی یہ ان پہ لگ رہی ہے۔ ظاہر ہے اب ایران کی جو حکومت ہے اس کے تحت یہ ملیشیا آتی ہے تو یہ آفیشیل ملیشیا ہے، لیکن یہ ڈسٹنکشن بہت ضروری ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا کہ ایران کی آرم فورسز موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے 79 سے پہلے اگر ابھی بھی کوئی، اب تو ریٹائرڈ ہو گئے ہوں گے زیادہ تر، لیکن بہت سارے ایسے آفیسر ہوں گے شاید ابھی بھی جو پاکستان کی بھی ملٹری اکیڈمیز سے ایران کی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے شاہ کے زمانے کے پڑھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں میجورٹی میں، تو یہ بڑا فرق ڈسٹنکشن ضروری ہے۔ وہ ایران کی آرم فورسز ایک پروفیشنل آرمی ہے، یہ جو پاسداران انقلاب ہے یہ آپ کو پتہ ہے ایک مخصوص مذہبی فورس ہے جو کہ ایک فرقے سے تعلق رکھتی ہے اور اسی سے اس کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے۔ باقی ایرانی جو ہیں دوسرے فرقوں سے، جو مسلمان ہیں دوسرے فرقوں سے ہیں، سنی ہیں دوسرے ہیں، ان کو وہ اس میں ریکروٹ نہیں ہوتے، اور یہ خاص سوچ کی ملیشیا ہے۔ تو اب یہ میجر ڈیولپمنٹ بالکل ضرور ہے اس سے، کیونکہ یہ بیسکلی وہ فورس ہے جو ایران عام طور پہ اپنی ریولیوشن جس کو ایکسپورٹ کہتے ہیں اس کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ میں اس کو کہوں گا مداخلت کے لیے، اور یہ مداخلت افغانستان میں بھی کرتے رہے ہیں، تاجکستان میں بھی کی ہے، آذربائیجان میں بھی کی ہے، انہوں نے پاکستان میں آپ نے دیکھا گلبشن یدف، پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان میں کافی حد تک جو ہے وہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ گلبشن یدف کا جو بھارتی دہشت گرد نیٹ ورک کا چابہار میں، وہ بیسکلی پاسداران انقلاب کے ماتحت تھا، کیونکہ پاکستانی حکام جو ہیں کئی عرصے سے ایران کی حکومت اور وزارت خارجہ کو یہ انکشاف ہونے سے پہلے ان سے رابطے جو تھے اس میں کچھ شواہد ان سے شیئر کیے گئے تھے، تو وہ ایران کے وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور صدر حسن روحانی کے جو مشیران ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ انڈیا کو جو ہے کوئی فیسلٹی دی گئی ہے چابہار کے اندر جہاں پہ ان کی انٹیلیجنس آپریٹ کرے، جس سے یہ شک پڑتا ہے کہ جو چابہار میں ہوا اور گلبشن یدف کی جو آپریشن تھی وہ مکمل طور پہ پاسداران انقلاب کے انڈر تھی، اور باقی ایرانی حکومت جو دوسری جو مرشد اعلیٰ یعنی خامنئی کے علاوہ جو لوگ ہیں شاید وہ واقف نہیں تھے شاید۔ تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا یہ جو اگر امریکہ جو ہے واقعی صدر ٹرمپ جو ہیں پیر کے دن یہ لگا دیتے ہیں پابندیاں۔